کہ آج کل ایک بیان آیا، حکومت نے ایک فیصلہ دیا اور فیصلہ یہ لیا کہ وہ CAA قانون کے رولز بناتی ہے۔ میں پہلے بھی کہا اور آج بھی کہہ رہا ہوں کہ CAA قانون کو آپ صرف CAA کے طور پر نہیں دیکھ سکتے، CAA کے قانون کو آپ کو NPR اور NRC سے جوڑ کر دیکھنا پڑے گا۔ اب یہ BJP اور سنگھ پریوار کے لوگ بولیں گے تم کیا نہیں چاہتے پاکستان، افغانستان، بنگلہ دیش کے ہندو، سکھ، عیسائی، یہ بودھ مذہب کے لوگ بھارت کو آ جائیں، یہ ان کو شہریت نہ ملے؟ میں کبھی خلاف نہیں تھا۔ ارے جب ہم نے ٹو نیشن تھیوری کو ریجیکٹ کیا، مسترد کیا، ہم کیوں اس کی مخالفت کریں گے کہ اگر ہمارا ہندو بھائی پاکستان، بنگلہ دیش، افغانستان سے سکھ آ جائے؟ کیا CAA قانون سے پہلے ان کو سٹیزن شپ دینے کا قانون نہیں تھا؟ بالکل نہیں کیا۔ مگر ہمارا اعتراض یہ ہے کہ مذہب کی بنیاد پر نہیں قانون بنایا جا سکتا۔ لوگ بار بار مجھ سے کہتے ہیں تم کیا بول رہے ہو، تمہاری شریعت تو نہیں لیں گے نسل الدین۔ میں ان سے کہتا ہوں کہ CAA کا تعلق سٹیزن شپ قانون سے ہے، NPR کا تعلق سٹیزن شپ قانون سے ہے، NRC کا تعلق سٹیزن شپ قانون سے ہے۔ اور کب سے ہم لوگ مذہب کی بنیاد پر سٹیزن شپ دیں گے؟ مذہب کی بنیاد پر جب سٹیزن شپ کی جا رہی ہے تو مذہب کی بنیاد پر چھینی بھی جا سکتی ہے۔ مذہب کی بنیاد پر جب سٹیزن شپ دی جا رہی ہے تو مذہب کی بنیاد پر چھینی بھی جا سکتی ہے نا۔ وہ کیا شعر ہے کہ بگڑتی ہے جب ظالم کی نیت، بگڑتی ہے جب ظالم کی نیت تو نہ کوئی تدبیر نہ دلیل کام میں آتی۔ مذہب کی بنیاد پر سٹیزن شپ دے رہے آپ، اور کل اگر NPR اور NRC کرائیں گے، آسام میں سمجھانے کے لیے بول رہا ہوں، اور یہ RSS کے لوگ اندھے بھکت ہیں، ہمزب ہے، ان کو خالی اسد الدین بولتے کہ پاکستان، اسد الدین بولتے کہ جنہ یاد آتا ہے ان کو۔ یہی مکہ مسجد تھی RSS والوں، یہی مکہ مسجد تھی سن 1857 میں۔ اسی مکہ مسجد کے امام کا نام شیخ اسماعیل تھا، اسی مکہ مسجد میں رمضان کا مہینہ تھا، اسی مکہ مسجد کے امام نے خطبہ دیا، نماز پڑھائی اور پورے مجمع سے کہا کہ چلو سلطان بازار جائیں گے، انگریز ریزیڈنسی کے خلاف اعلان بغاوت کریں گے، اس ملک کو آزاد کرائیں گے۔ یہاں سے مجمع گیا، وہ سلطان بازار کے پاس جو وومنس کالج ہے وہاں پر گولیاں چلی، انگریز گولی چلائے، کئی لوگ شہید ہوئے، مولوی اسماعیل کو رحمت اللہ علیہ کو گرفتار کر لیا گیا۔ انڈمان نکوبار میں جو کالا پانی ہے اس کا سب سے پہلا قیدی کون ہے؟ بتاؤ RSS والوں، بتاؤ۔ نہیں بولیں گے۔ اس کا سب سے پہلے قیدی کا نام مولوی اسماعیل حیدرآباد کے تھے۔ ارے ہم کو دیکھ کے بولتے ہیں وہ بلائیں گے، تو بتا یہ رہا تھا کہ NPR اور NRC، آسام میں سپریم کورٹ نے کہا NRC کراؤ، 1600 کروڑ روپے خرچ کر کے سپریم کورٹ کے ماتحت NRC ہوا آسام میں، 19 لاکھ لوگ کے نام نہیں آئے۔ کتنے؟ 19 لاکھ، جس میں سے 10 سے 12 لاکھ ہمارے ہندو بھائی ہیں، 1.5 لاکھ مسلمان۔ اب جب CAA آ گیا تو کیا ہوگا معلوم آپ کو؟ یہ میں نہیں بول رہا ہوں، آسام کے چیف منسٹر بول رہے ہیں، جو آلہ ذات کے ہیمنتو شرما نام ہے، میتھو شرما، وہ کہہ
CAA से उन 12 लाख हिंदू भाइयों को सिटीजनशिप दे देंगे, ये मैं नहीं बोल रहा हूं। और वो 1.5 लाख मुसलमान क्या करना, वो 1 लाख 1.5 लाख मुसलमान क्या करना, उनको बोलेंगे आप 1962 में आए क्या, आप 1951 में आए क्या, कागज दिखाओ, दादा का बर्थ सर्टिफिकेट दिखाओ। मानिए 10-12 लाख हिंदू भाई बहनों को सिटीजनशिप मिल जाएंगी, आसाम के मुख्यमंत्री कह रहे हैं, बीजेपी के लोग कह रहे हैं, और वो 1.5 लाख मुसलमान फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल में जाके केस लड़ो अपना। लोग बोलेंगे नहीं अभी कुछ नहीं हो रहा। मेरे भाई साहब, हर चीज अभी नहीं होती, हर चीज बाद में होती है। जब NRC होगा, NPR होगा, और अगर कहा जाए उसमें तो उसके रूल से पढ़कर सुना रहा हूं, पॉपुलेशन की एक लिस्ट बनाई जाएगी कि महाजरीन कैंप, यहां पर महाजरीन कैंप में कितने लोगों के घर है, नाम आ गए। अब उसमें से किसी एक का नाम मैं जाकर बल्दिया के ऑफिस में लिस्ट बनाएंगे, देखो महाजरीन कैंप में इतने लोगों का नाम। कोई भी जाकर बोल सकता ये जैद बकर भारत का शहरी नहीं है, डाउटफुल सिटीजन बना देते आप। उसके बाद उसको ये प्रूव करना पड़ता कि मैं भारत का शहरी हूं। आप बताओ ये NPR NRC में नहीं है क्या? अमित शाह ने मेरा नाम लेकर पार्लियामेंट में नहीं कहा ओवैसी जी NPR भी होगा, NRC भी होगा? क्या टीवी के इंटरव्यू अमित शाह ने नहीं कहा NPR NRC? तो इसीलिए हम कह रहे हैं कि बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान से जो लोग आ गए आप बराबर दो उनको, मगर मजहब की बुनियाद पर क्यों? फिर बोलते नहीं इस्लामिक कंट्री है। अरे इस्लामिक कंट्री है तो मैं तो नहीं गया ना इस्लामिक कंट्री को। आपके दादा, मेरे दादा, हमारे परदादा मौलाना अबुल कलाम आजाद, जौहर बरादरान, हुसैन अहमद मदनी, ये तमाम उलमा तो नहीं गए पाकिस्तान को। क्यों नहीं गए? क्योंकि हम उसको नहीं मानते हैं उनके इस्लामिक कंट्री है। हम भारत को पसंद करें क्योंकि ख्वाजा अजमेरी की जमीन है, ये सुल्तान हिंद की सरजमीन है। हम बोले यहां पर इस देश का कोई मजहब नहीं होगा, मजहब की बुनियाद पर सिटीजनशिप नहीं दी जाएगी। मगर आप क्या कह रहे हैं आज? नहीं, जो हिंदू है, सिख है, ईसाई है, बौद्ध मजहब का, उसी को सिटीजनशिप मिलेंगे। मेरे भाई ये इनकी साजिश है कि हमको हमारे मुल्क में परेशान करके रख दिया जाए। और आपको मालूम 1959 तक कानून नहीं था बर्थ सर्टिफिकेट का। अगर मैं पूछूं कि तुम्हारे दादा और अब्बा की पैदाइश कब हुई तो बोलेगा होंगी 59-60 में, जब कानून नहीं था। पासपोर्ट कितने लोगों के पास है? अगर मैं बोलूं हाथ उठाओ कितने लोगों के पास पासपोर्ट है? जरा कैमरा घुमाओ, इतने लोगों के पासपोर्ट है। तो ये प्रूफ जरूर है, जिनके पास नहीं है उनको क्या करना? गवर्नमेंट का डेटा ये बोलता है कि पासपोर्ट पूरे मुल्क में सिर्फ 5% लोगों के पास। 130 करोड़ का देश, सिर्फ 5% लोगों के लिए पासपोर्ट है। आधार कार्ड किसके पास है? अब आप फर्क महसूस करो, पासपोर्ट में कम हक उठे, आधार कार्ड में पूरे उठ गए, उठे ना। आधार कार्ड जब घर को जाएंगे पलटा के देखो, उसमें लिखा हुआ है दिस इज नॉट प्रूफ ऑफ इंडियन सिटीजनशिप, दिस इज नॉट प्रूफ ऑफ इंडियन सिटीजनशिप। अब यही तो मैं बोल रहा हूं। और 1996 तक हुई है। अब आप बताओ फिर क्या बताएंगे? अब आप आगे बोलेंगे नहीं
آپ جو ہے اپنے دادا کا برتھ سرٹیفکیٹ لے کر آؤ. کہاں سے لے کے آؤں گا میں؟ کہاں سے لے کے آؤں گا بتاؤ؟ ابھی 4 دن پہلے ذوالفقار صاحب گواہ ہیں. پونا سے ایک بچہ فون کیا مجھے, میرے کو یہ بولا کہ کہاں رہنے والے گا؟ ہاں, جلال کوچے کا رہنے والا ہوں. وہاں پہ دواخانہ ہے, میری اماں میرے کو وہاں پیدا کری. صاحب اب یہ CAA لا رہے لوگ, میرے کو لکھ کے دے دو کہ میں یہاں پیدا ہوا. آپ بتاؤ کیا تماشا ہونے والا ہے, یہ کیا کرنے جا رہے؟ ابھی تو امت شاہ بول رہے نہیں نہیں کوئی مسلمان کی سٹیزنشپ نہیں لی جائیں گی. تو مودی کو امت شاہ کو کھڑے ہو کر بولنا چاہیے کہ کبھی بھی NPR NRC نہیں ہوگا دیش میں. بولو NPR NRC نہیں ہوگا. نہیں بولیں گے, نہیں بولیں گے. کیوں؟ کیونکہ ان کے دلوں میں یہ پلان ہے, NPR NRC کرانا چاہتے ہیں, پریشان کرنا چاہتے ہیں. اچھا, ابھی ایک سوال جواب کے طور پر گورنمنٹ نے جاری کیا, اور کیا لکھے اس معلوم آپ کو کہ یہ 3 ملک بنگلہ دیش, پاکستان, افغانستان میں وہاں کی اقلیتوں کو ظلم ہوتا ہے. انگریزی کا لفظ پرسیکیوشن استعمال ہوا. تو پرسیکیوشن اگر ہوا یہ دین اسلام کے خلاف ہے, اور ہم اسلام کا نام خراب نہیں ہونے کے لیے ہم یہ قانون مانے. ابا اتنی محبت ہو گئی آپ کو, ایک مسلمان بھی ٹکٹ نہیں دیتے, آپ بولے اسلام کا نام. بلقیس بانو سے انصاف نہیں کیے, اور اسلام بلڈوزر سے گھر توڑ دیے, اور اسلام بچوں کو گولیاں مار دیے. اسلام میرے بھائی یہ ہے حقیقت. اسی لیے میں نے پوری بھارت کی پارلیمنٹ میں مودی کے 300 MPوں کے سامنے اس کو کالا قانون کہہ کر اس قانون کو پھاڑ دیا. تو اسی وجہ سے پھاڑا. کیوں نہیں کھانے مسجد ہے. ابھی ٹائم ہے, اعلیٰ الیکشن جب کریں گے تماشے کو بہت سے آ رہے آن لو. تو یہ قانون ہے, اسی لیے ہم CAA کے خلاف ہیں. اور میں یہاں پر کھڑے ہو کر کہہ رہا ہوں, انشاءاللہ تعالی حیدرآباد کی پارلیمنٹ کی عوام, تلنگانہ کی عوام, کشن گنج کی عوام CAA کے خلاف ووٹ دے گی, اور انشاءاللہ تعالی BJP کو ہرائے گی انشاءاللہ تعالی. تو جو CAA کے خلاف ہے, جو NPR کے خلاف ہے, جو NRC کے خلاف ہے, جو بھارت کے آئین میں کہا گیا کہ مذہب کے نام پہ قانون نہیں بنایا جا سکتا, ہم جنہوں نے قانون بنایا ان کے خلاف انشاءاللہ تعالی عوام ان کے خلاف ووٹ دے گی. کیا آپ لوگ تیار ہیں؟ اب لگاؤ نعرہ, نعرہ تکبیر. اب کیا ہو رہا ہے؟ اب آپ دیکھیں گے اسی وجہ سے اسد الدین اویسی کے خلاف, مجلس کے خلاف, حیدرآباد کی غیور عوام کے خلاف ہے. انہیں سب کو بھڑکا. میں بھڑکایا آپ لوگوں کو, میں سچائی کو بیان کیا ہوں, مگر مودی جی, امت شاہ, RSS والوں کو دکھتا انہیں بھڑکا رہا ہے. میں سچائی کو بیان کیا ہوں. حیدرآباد کی عوام کبھی CAA کے مانے کی نہیں, اس کے خلاف ووٹ دے گی انشاءاللہ تعالی. یہ اب ہم امید کرتے ہیں کہ ہمارے نئے چیف منسٹر بھی CAA کے خلاف ہیں, کیونکہ ایوان اسمبلی میں مجلس کی نمائندگی پر ایک قرارداد ریزولوشن پاس کیا گیا تھا.
सेंसस कराओ, हम खिलाफ नहीं है, मगर NPR NRC अगर होगा तो याद रखो मेरी इस बात को, डराने के लिए नहीं कह रहा हूं, सबको डाउटफुल सिटीजन बना दिया जाएगा। बोला जाएगा कागज लाओ, कोई भी जाकर जिसका नाम आ गया, कोई मिसरीगंज का है, कोई बाबा नगर का है, कोई बारकस का है, कोई बारकस के लोगों को जाके बोलेंगे ओहो तुम यमन से आए थे ना, अब बताओ तुम कहां से आए थे। तो बेचारा अरब बोलेगा मैं ये कबीले का हूं, मैं निजाम की फौज में आया था, हिफाजत करता था, मैं कहीं और अरब हूं। तो बोलेंगे नहीं शरीफ लाओ, कागज दिखाओ। अब वो हजरमौत जाएंगे। कोई जाकर किसी से कह देगा पठान लोगों से कहां से आए थे तुम, देखो हमारे दादा परदादा आए थे, अब लाओ। उन्होंने बोलेंगे अफगानिस्तान से जो आ रहे तुम उनको दे रहे, हमको नहीं दे रहे। तो उन्हें बोलेंगे प्यारे तो मुसलमान, तू मुसलमान। ये इनकी साजिश है, ये इनकी कोशिश रहेगी। मेरी बात को याद रखो आप, मुझे अंदाजा है और आपको भी अंदाजा है कि आज की तकरीर के बाद फिर से जो शैतान तो गायब हो गया, मगर शैतान के जो एजेंट हैं अब 6 बजे से शुरू हो जाएंगे। और गौ भाषण की असदुद्दीन चुनाव सामने है रख के दिया, बराबर चुनाव सामने रख के बोल रहा हूं मैं। तुम चुनाव को सामने रख के, इलेक्शन को सामने रख के 4 साल से कानून नहीं बनाए, अब बनाए आप। मैं तो शुरू से बोल रहा हूं, भारत की पार्लियामेंट में किसी ने कानून को फाड़ा तो हैदराबाद की आवाम ने कानून को फाड़ा था। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये बात आपको गैर नशीन करना, वतन अजीज में हर चीज हमारे खिलाफ बनाई जाती है। क्या हमारा हिजाब इनके लिए खतरा, हमारा गोश्त इनके लिए खतरा, हलाल गोश्त खतरा। हलाल सर्टिफिकेट क्यों देते आप? हमारे बच्चे स्कूलों को जा रहे खतरा, कॉलेज को जा रहे खतरा। अरे हर चीज तुम्हारा खतरा बनाती है। मस्जिदों को मिटा देना, मस्जिद 600 साल पुरानी मस्जिद शहीद कर देना। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये वक्त पुकार कर आपसे कह रहा है, इत्तेहाद को मजबूत करो। हैदराबाद की सीट तुम्हारी है, तुम्हारे बुजुर्गों ने उसको अपने खून पसीने से कामयाबियां हासिल की है। यह असदुद्दीन की सीट नहीं है, यह आपकी आवाज है। दुश्मनी असदुद्दीन से नहीं, दुश्मनी तुमसे है। नफरत ओवैसी से ज्यादा उस आवाम से है जिसने पूरे मुल्क को एक राह दिखाया कि कैसे सियासी इत्तेहाद की बुनियाद पर हम अपनी आवाज को पार्लियामेंट में भिड़ा सकते हैं। भारत में 540 MP है, मगर किसी पर तनकीद नहीं की जाती, किसी के गाड़ी पर गोलियां नहीं चलाई जाती, किसी को जान से भागने की धमकियां रोज नहीं दी जाती हैं। क्यों दी जाती है? क्योंकि आपका इत्तेहाद, आपका शऊर इनको पसंद नहीं आता। तो कोई आकर कहता है हैदराबाद में सर्जिकल स्ट्राइक, कोई आकर कहता है हैदराबाद में वो घुसपैठी, हैदराबाद में रोहिंग्या। अरे हम कहां जिम्मेदार है इसके? हाँ, एक बात तो आपने देखा होगा, भारत के वजीर आजम यूएई गए, यूनाइटेड अरब एमिरेट, वहां के बादशाह से मिले, इतनी अच्छी मोहब्बत के मुजाहरे करे। जैसा उन प्लेन से उतरे, लपट, अजीब मामला। ऐसा गले लपटे और शेर से उन्हें भी समझा वो क्या मोहब्बत है भाई। मगर वो देश के वजीर आजम 17 करोड़ मुसलमान इस देश के 22 शहरी है। आखिर हमारी बच्चियों का हिजाब से नफरत क्यों,
ہماری مسجدوں سے نفرت کیوں؟ ہمارے کھانے سے نفرت کیوں؟ ہماری سیاسی آواز سے نفرت کیوں؟ ہمارے اتحاد سے نفرت کیوں؟ ہماری شناخت سے نفرت کیوں؟ ہماری مذہبی شناخت سے نفرت کیوں؟ ہماری مسجدوں سے نفرت کیوں؟ اور آپ ٹرپل طلاق کا قانون بنا؟ میں پھر سے کہہ رہا ہوں، ٹرپل طلاق کا قانون سے ٹرپل طلاق کا قانون بنائے۔ اگر کوئی مسلمان مرد گناہگار ہے انہیں اگر ٹرپل طلاق دیتا ہے، گناہ کر رہا ہے اپنی بیوی کو اگر کوئی ٹرپل طلاق دیتا ہے، مگر وہ جیل کو جائے گا، دوسرے مذہب کا جیل کو نہیں جائے گا۔ سمجھے آپ؟ ٹرپل طلاق کے قانون میں وہ گناہ کر رہا ہے، وہ جیل کو جائے گا، وہ بیوقوف، مگر دوسرے عقل مند نہیں جائیں گے، کیونکہ مسلمان جیل میں جانا۔ اور مودی بولتے میں نے اپنی بہنوں کے لیے بڑا قانون بنایا۔ آپ بتائیے کہ اگر کوئی ٹرپل طلاق دے دیا، گناہ ہے وہ، اب انہوں قانون یہ بنا دیے کہ ٹرپل طلاق دے دیا تو بھی طلاق نہیں ٹوٹی، بول رہے نہیں ٹوٹی۔ جب میں گناہ نہیں کیا تو جیل کیوں جاؤں گا؟ میں گناہ کرنا نا، مگر انہوں بہت بڑے علامہ ہیں، فضیلت الشیخ ہے نریندر مودی، فضیلت الشیخ نریندر مودی علامہ، وہ بولے نہیں شادی بھی نہیں ٹوٹتی تو جیل کو جانا۔ اچھا چلو چلے گا بیوقوف جیل میں، انہیں بولا اچھا جیل میں جانا، میں تو جیل کو گیا، چھٹکارا ملا بیوی کو۔ اب جیل میں بیٹھ کے تو بیوی کو پیسے دینا، انہیں بولتا مودی جی نوکری دو۔ آج اس ملک میں 40 سال سے کم عمر نوجوانوں کی آبادی 60%، پوری دنیا میں سب سے زیادہ نوجوان بے روزگار کہاں ہے؟ بھارت میں۔ بھارت میں ہم نے جیل میں بیٹھ کے کیا کریں گا؟ نہیں پیسے دینا۔ اچھا کورٹ میں سزا ہو گئی 2 سال یا 3 سال کا ہے تو 2 سال تک پیریڈ کی ہے نا اس میں۔ ارے چور کمینہ اگر انہیں طلاق دیا تو نکل جانا نا تاکہ زندگی گزار سکے ہماری بیٹی۔ مودی جی بولے نہیں میں فضیلت الشیخ ہوں، انہیں 2 سال جیل میں رہنا، انہیں انتظار میں رہنا۔ ہاں اب سنسر ہوا جیل میں نکلا، انہیں 2 سال کے بعد نکلا وہ باپ بیوقوف۔ تو مودی جی بولے میری بہن تو 3 بار ڈبے والوں کو لے کے جا اور گانا گا، بہاؤ پھول برسا، 2 سال کے بعد میرا محبوب آیا۔ یہ بھائی محبت ہے، یہ محبت ہے۔ اچھا اگر کوئی گھر میں انہیں بولا طلاق دے دیا، کون اس عورت کی تائید میں آ کے کورٹ میں بولیں گا؟ کوئی بولتے ظلم عورت پہ سب مذہب میں ہوتا ہے، خالی مسلمانوں میں نہیں، کوئی نہیں آتا، مگر یہ فضیلت الشیخ ہے۔ بولے نہیں میں بھائیوں کے لیے بنا دیا، کیا بنا دیے؟ اب انہیں چھوڑ کے بھاگ جا رہا ہوں، اپنی بیوی کو چھوڑ کے بھاگ جا رہا ہوں۔ طریقہ کیا، قانون کیا بننا تھا؟ نکاح نامہ ملتا، خیرا نکاح نامے میں اسلام میں شادی کا ایک کانٹریکٹ ہے، کانٹریکٹ ہے، اس میں ایک کنڈیشن لگا دو اگر آپ ٹرپل طلاق دیں گے تو مہر کے پیسے 100 گنا بڑھ کے دینا پڑے گا۔ اور کانٹریکٹ کے کنڈیشن میں جو وائلیشن ہوتا ہے آپ جب جیل کو بجاؤ اس کو، مگر نہیں یہ فضیلت الشیخ ہے، بول دیا پھر ٹرپل طلاق کا قانون، حجاب، ہمارے گھر جمع بلڈوزر، گولی مارو، یہ سب کیا ہے؟ یہ انہی کے راج کی دین۔ اب میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، 2 دن کل بلکہ کل سپریم کورٹ کے حکم پر الیکٹرل بانڈ، حیدرآبادی ٹھیک زبان میں بولوں تو اگر کسی کو چائے پلانا، ہمارے نوجوانی میں نظام کالج میں پڑھتے تھے، اب کسی پہ کو لکھا رہا ہے کینٹین میں کیا بانڈ سا چلو نا، اب انہیں اپنی بانڈ بولے میرے کو، نظام کالج کی کینٹین میں لے جا کے چائے گلاب جامن سا ملتا تھا، سب کھا کے آتے تھے، باہر نکلتے کہ کہے گا بانڈ، یہ سب کا نوجوانوں میں ہے۔
تو سپریم کورٹ جو مودی صاحب نے قانون بنایا الیکٹرل بانڈ. اب آپ کو معلوم الیکٹرل بانڈ کیا ہوگا؟ معلوم الیکٹرل بانڈ معلوم آپ لوگوں کو؟ تو اس میں الیکٹرل بانڈ یہ ہے کہ کوئی کمپنی ہے تو میں کیا کرتا ہوں کہ الیکٹرل بانڈ اسٹیٹ بینک آف انڈیا سے خرید لیتا ہوں. احمد پاشا قادری جماعت کے معتمد احمد پاشا میں مجلس کے لیے 10 کروڑ کا الیکٹرل بانڈ خرید کے آپ کو دے دیتا ہوں. 10 کروڑ کا الیکٹرل بانڈ لے کے پاشا کو دے دیے. بعد میں وہ ڈیمانڈ ڈرافٹ کی طرح ہے 10 کروڑ کو پارٹی کا اکاؤنٹ میں ڈال دیں. اب ہوا کیا؟ سپریم کورٹ بولا یہ غلط ہے، صحیح فیصلہ. آپ کو معلوم نریندر مودی کو، بی جے پی کو اور کانگریس کو، ٹی ایم سی کو، ٹی آر ایس کو، آر جے ڈی کو، سماجوادی پارٹی کو، ڈی ایم کے کو، اے آئی اے ڈی ایم کے کو اور آپ کے پنجاب کی پارٹی جو ہے اکالی دل کو، این سی پی کو، گوا کی پارٹی کو، ان سب کو بانڈ ملے. سب کو بانڈ ملے. 2014 سے شروع ہوا، مگر اب تک جو ڈیٹا اسٹیٹ بینک آف 18 سے 2024 میں 24 تک بی جے پی کو 6060 کروڑ روپے ملے. بی جے پی کو 6060 کروڑ روپے ملے. اب آپ آ جائیے، آرو مزے کی بات بولنے والا ہوں، سنو بات. بی جے پی کو 6000 کروڑ روپے ملے. ممتا بنرجی کی پارٹی کو 1610 کروڑ روپے. کانگریس کو 1422 کروڑ روپے. ٹی آر ایس کو 1215 کروڑ روپے. بیجو جنتا دل کو 775 کروڑ روپے. سماجوادی پارٹی کو 250 کروڑ. آر جے ڈی کو شاید 70-80 کروڑ. انا ڈی ایم کے، شیو سینا، تیلگو دیشم، وائی ایس آر، جنتا دل، یہ سب پارٹیوں کو پیسے ملے، بانڈ ملا. بی جے پی کو 6000 کروڑ ملے. اب آپ دیکھیے کون دیا ان کو پیسے؟ کون دیا ان کو ووٹ؟ آپ اس میں ایک لاٹری کا آنر ہے. لاٹری کتنے دیا انہیں؟ 1300 کروڑ. کتنے دیا انہیں؟ 1300 کروڑ روپے دیا بی جے پی کو. یہ فارماسیوٹیکل کمپنیاں ہیں، دوائیں بنانے والے، وہ قریب 600 کروڑ روپے دیے. ایک کمپنی ہے 27 کروڑ پروفٹ ہے خالی، انہوں کتنا دیے؟ 400 کروڑ دیے. ارے 27 کروڑ کا تیرا پروفٹ ہے، 400 کہاں سے آئے؟ اب یہ تمام پارٹیوں کا نام آ گیا نا. اس میں آپ کی پارٹی کا نام نہیں ہے. مجلس اتحاد المسلمین کو ایک بانڈ نہیں ملا. اب 6000 کروڑ مودی کو، 1400 کروڑ ممتا کو، 1200 کروڑ کانگریس کو، 1100 کروڑ ٹی آر ایس کو. اب دینے والے کون ہیں؟ خریدار بولیں گے نا ان کو. جو دے رہا ان کو خریدار بولیں گے نا. یہ اپنے آپ کو بیچ رہے، انہیں خریدا، مگر پورے بھارت میں تین کون ہے؟ اسدالدین اویسی. 6000 کروڑ لے لیے مودی جی. اب 6000 کروڑ لے کے آپ اس کو انکیش بھی کر لیے، اپنے پارٹی کے اکاؤنٹ میں بھی ڈال لیے. اب آپ بتاؤ کون پیسے کھا رہا ہے؟ نریندر مودی کیا بولے تھے؟ بھائیو نہ کھاؤں گا نہ کھانے دوں گا. تو میں وہ ترمیم کر دیا، نہ کھاؤں گا نہ کھانے دوں گا جب تک تم بانڈ نہیں دیے میرے کو. کانگریس کو ملے، ٹی ایم سی کو ملے، ٹی آر ایس کو ملے 1000 کروڑ روپے. اب کوئی کمپنی اگر آپ کو پیسے دے رہی، کوئی پیسے دے رہی آپ کو کوئی کمپنی، پھٹ میں تو نہیں دیتے نا میرے بھائی، نہیں دیتے نا. اگر آپ کو میں آیا محلے میں آپ کے
آپ بولتے صاحب روڈ کا کام تو کرا دیں گے الیکشن کے بعد، ہوگا نا بھائی؟ اب جب کوئی پیسے دے رہا ہے کمپنی کا بڑا مالک، بی جے پی کو، کانگریس کو، ٹی آر ایس کو، ٹی ایم سی کو، آر جے ڈی کو، لالو کی پارٹی کو، اکھیلیش کی پارٹی کو پیسے دے رہا، تو انہیں ایسا تو نہیں دے رہا نا کہ نہیں ابا مر گئے ان کے نام پہ دے رہا آپ کو سکھا، نہیں دیتا نا انہیں، یہ ہم لوگ کرتے ابا مر گئے بھائی جس ہم کھانا کھلا دی، انہوں جب دے رہے تو کیا بول کے دے رہے؟ ایک ہاتھ دینا، دو ہاتھ سے جیب میں ڈالنا، تو جب انہوں دے رہے تو مودی جی ان کو کچھ دے رہے، انہوں دے رہے، سب پارٹیاں کیا بول رہے؟ یو گیو می آئی گیو یو ایوری تھنگ، تم میرے کو بانڈ دو میں تم کو جو چاہے لے لو۔ تو یاد ہے کالج میں کس کو بولتے تھے؟ بانڈ۔ اب سمجھ میں آنا بانڈ، یہ کام ہو رہا ہے ہمارے دیش میں۔ آپ بتائیے 6,000 کروڑ بی جے پی، 1,400 کروڑ ٹی ایم سی، کانگریس 1,200 کروڑ، ٹی آر ایس 1,100 کروڑ، ارے کیا ہے بھائی یہ؟ مگر بی جے پی کو 3 اویسی ہے۔ ارے ظالموں، اللہ کے گھر میں کھڑے ہو کر بول رہا ہوں، دنیا میں کوئی ایسا پیدا نہیں ہوا کہ میں اپنے ایمان کو پیسے کی بنیاد پر بیچ سکوں۔ اور سنیے، بیٹھو بیٹھو میں چل کر بیٹھو، پیروں میں درد ہو رہا، کھڑے ہو کے، ابھی کھڑے ہونے کا ٹائم ہے، یہاں سے کھڑے رہنے کا ہے الیکشن تک، انشاءاللہ بولیے۔ دشمن یہ سمجھ رہا رمضان آ گئے تو ٹھنڈے پڑ جاتے، ارے دیوانوں، جب ہمارے پیٹ میں نہیں رہتا جبھی ہمارا ایمان ٹک پہ رہتا ہے۔ روزے کی حالت میں اللہ اس کی روحانی طاقت دے دیتا ہے، اور اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جو کم کھاتے وہ اور زیادہ طاقتور رہتے۔ تو میرے عزیز دوستوں، بزرگوں، حیدرآباد کی کہاوت ہے، کیا کہاوت ہے؟ چورا چورا مل کے گاؤں بانٹ لیے، بولتے نا، چورا چورا مل کے گاؤں بانٹ لیے، مگر شیروانی بھی دیکھتے کی بیٹی غارت کا گڑا ہے، بھرتا ہی نہیں لوگوں کا۔ 6,000 کروڑ نہ کھاؤں گا نہ کھانے دوں گا بھائی بھر مر 6,000۔ کانگریس پارٹی، ٹی آر ایس، ٹی ایم سی، ارے بھائی صاحب آپ لوگ کتنا لیں گے پیسہ بتاؤ؟ پیچھے ویڈیو لے رہے آپ مودی جی آئیں گے، دیش کا پیسہ تو واپس کرنا پڑے گا، وہ نہ تقریر میں واپس کرنا پڑے گا، یہ آپ کب واپس کریں گے؟ یہ آپ نے اچھا یہ 2018 سے 24 تک ہے، 14 سے 18 کا نہیں آیا، ابھی 14 سے 18 کا بھی نہیں آیا، جب آئے گا تو کیا نکلے گا اللہ کو معلوم۔ اور یہ دیش کا غریب، یہ دیش کا نوجوان جس کا بے روزگاری مقدر بن گیا، نوجوانوں اب تو اٹھو، تم کب تک نفرت کرو گے مسلمانوں سے؟ نوجوانوں، میں ان لوگوں سے کہہ رہا ہوں جن کو مسلمانوں سے نفرت ڈالی جا رہی، دیکھو تمہارا پیسہ کس کے پاس جا رہا ہے؟ اس کو کیا بولتے ہیں؟ نیو کیپٹلزم، کرومی کیپٹلزم، آلیگارکی بولتے ہیں اس کو، مگر کوئی کچھ نہیں بولے گا۔ نہیں انہوں نے تو ہم بھی لیے نا، ہم اب میں یہ سوچا، اچھا آپ کو معلوم سب سے زیادہ بانڈ کہاں بنے؟ حیدرآباد میں بنے، 80-90% حیدرآباد کے ایس بی آئی بنے۔ اب میں بھی سوچ رہا ہوں، میں اور پاشا جو ہے دونوں یہ بڑے بڑے کمپنیوں کے سامنے جائیں گے ووٹ لے کے، ارے بھائی ہم ڈی ٹی میں ہم کو بھی کچھ مدد کر دو، ہم کو بھی کچھ کر دو، مگر انشاءاللہ ایسا نہیں ہوگا۔ میرے پاس، پاشا کے پاس، آپ کے پاس جو سب سے بڑی دولت ہے وہ دولت کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہونے کی دولت۔ ہم رحمت اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی، سب سے بڑی دولت وہی ہے، رحمت اللہ علیہ کی امتی ہے۔ دولت ہی
عزت ہیچ، طاقت ہیچ. ایک رسول اللہ کا امتی، اس کا جو مقام ہے وہ بہت بلند ہے، سب سے بڑا مقام ہے. دنیا جب تک رہے گی، جب تک اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ بولنے والا رہے گا. جب یہ نہیں بولنے والا رہے گا تو دنیا اٹھ جائے گی، دنیا ختم ہو جائے گی، دنیا کا اللہ پلٹ جائے گا. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی، سب سے بڑا اعزاز ہمارا یہی ہے، یہی ہمارے لیے دولت ہے، یہی ہمارا اعزاز ہے کہ ہم کملی والے کی امت ہیں. دنیا لاکھ کچھ کر لے، دولت چلی جائے گی، عزت چلے جائے گی، مگر یہ جو امتیاز ہے، یہ جو دولت میرے اور تمہارے پاس ہے کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی، میں آقا کا امتی ہوں. اور وہ آقا، وہ رحمت للعالمین، جب حشر کے میدان میں تمام انبیاء رسول نفسی نفسی بولیں گے، اس دولت یہ ہے کہ آقا بولیں گے میرا امتی کہاں ہے، میرا امتی کہاں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے عرش کے سامنے کھڑے ہو جائیں گے، اللہ میرا امتی ہے، اللہ جہنم میں نہیں جا سکتا، اللہ معاف کرو. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہی دولت کے دشمن ہے، یہی دولت سے نفرت کرنے والے ہیں. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اپنے حوصلوں کو بلند رکھو، کیونکہ آج 4 رمضان ہے. 3 رمضان کو شہزادی جنت حضرت فاطمہ کا وصال ہوا. اگر کوئی بیٹی میری تقریر سن رہی ہے تو سنو میری بیٹی، اگر تمہارے آنکھوں کے سامنے تمہارے باپ کو یا تمہارے رشتہ دار کو یا کسی مسلمان کو مارا اور پیٹا جا رہا ہے، میں اس بیٹی سے کہہ رہا ہوں جس کے باپ کو پولیس والے نے حالت سجدہ میں لات مارا تھا، میں اس بیٹی سے کہہ رہا ہوں جس کے گھر کو بلڈوزر سے توڑ دیا گیا، میں اس بیٹی سے کہہ رہا ہوں جس کو حجاب کے نام پر کالج سے روک دیا گیا، میں اس بیٹی سے مخاطب ہوں جس کے باپ کو انکاؤنٹر کر دیا گیا جھوٹے طریقے سے. سنو میری بیٹیوں، حضرت فاطمہ شہزادی جنت، جب ان سے پوچھا گیا کہ حضرت فاطمہ سے پوچھا گیا، شہزادی جنت سے پوچھا گیا کہ آپ اپنے گھر سے پہلی مرتبہ کب نکلے تھے، تو حضرت فاطمہ نے کہا میری ماں حضرت خدیجہ کا وصال ہو گیا تھا اور میں نے سنا کہ میرے بابا جان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ابو جہل نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں ہیں تو ان کی اجڑی ڈال دی. حضرت فاطمہ حجاب کر کے نکلتی ہے. لکھنے والے نے لکھا کہ حضرت فاطمہ اپنے والد کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ننھے ہاتھوں سے اٹھاتی ہے کہ چلو پاؤ. حضرت فاطمہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کنویں پر لے کر جاتی ہے، کنویں سے پانی نکالتی ہے اور پانی سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بالوں کو دھوتی ہے، زلف مبارک کو دھوتی ہے، روتی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی روتے ہیں. ان کی اجڑی ابو جہل نے ڈال دی. شہزادی جنت اپنے ہاتھوں سے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے زلف مبارک کو پانی سے صاف کرتی ہے، روتی ہے. اللہ کے رسول بھی روتے ہیں اور حضرت فاطمہ ہاتھیں اٹھا کر دعا کرتے ہیں یا اللہ جس نے میرے باپ دادا سے ایسا کیا ان کو برباد کرتے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آمین بول. اب آپ دیکھو طائف کے بازار میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھر برسائے گئے. فرشتے نے آ کر کہا بولو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پوچھ رہا اجازت دو، ان کو 2 پہاڑوں میں وہ کر دیں گے، بس کر دیں گے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بولتے نہیں. احد کے میدان میں دندان مبارک شہید ہوا. فرشتے آ کر بولتے ہیں اللہ کہہ رہا پوچھ رہا اجازت دو، ان کو زمین میں دھسا دیا جائے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں،
ان کی نسل مسلمان ہو جائے گی. مگر جب حضرت فاطمہ نے دعا کی کہ اللہ جس نے یہ کیا ان کو برباد کر دے. عبداللہ بن مسعود کہہ رہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ بدر کے میدان کے بعد حضرت عبداللہ بن مسعود دیکھ رہے تھے ان کفاروں کو, ان کی لاشوں کو دیکھ رہے تھے. کسی نے پوچھا عبداللہ بن مسعود کیا دیکھ رہے ہو؟ تو کہا حضرت فاطمہ کی دعا دیکھ رہا ہوں. تو میری بیٹیوں ہمت رکھو, حوصلہ رکھو. تمہارے باپ, تمہارے بھائی, تمہاری بہن, تمہاری قوم سے اگر کچھ ہو رہا ہے تو دعا کرو, تمہارے ہاتھ اٹھا کر اللہ کو حیا آتی ہے کسی بندے یا باندے کی اگر دعا اس کے ہاتھ اٹھتے اس کے ہاتھ خالی جانے. میرے بھائی یہ موقع ہے حضرت فاطمہ کو بھی یاد رکھنے, یہ موقع ہے. اور میری بیٹیوں میں تم کو پیغام دے رہا ہوں, یہ سنت فاطمہ ہے کہ شہزادی جنت رات میں تہجد میں اٹھتی تھی, دن میں چکی پیستی, ہاتھ چھالے پڑ جاتے تھے, ہاتھ میں چھالے پڑ جاتے تھے. رات میں شیر خدا سے اجازت دیتی کہ علی مجھے اجازت دو کہ میں اپنے رب کو راضی کر لوں. بی بی فاطمہ سجدے میں دعا کرتی ہے, اللہ سے دعا کرتی ہے اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر رحم فرما دے, امت پر رحم فرما دے, آقا کی امت پر رحم فرما دے, آقا کی امت پر رحم فرما دے. امام حسن آ کر کہتے کہ اماں جان حسن اور حسین کے لیے بھی دعا کریے, زینب کے لیے بھی دعا کریے. بولتے نہیں, پہلے میری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کہا. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں, ہمت اور حوصلے کو بلند رکھو, ڈرنے اور گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ ہمارے ساتھ ہے انشاءاللہ تعالی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ساتھ ہیں, اہل بیت کی دعائیں ہمارے ساتھ ہیں, اہل دل کی دعائیں ہمارے ساتھ. صرف تم اپنے حوصلے کو بلند رکھو, متحد رہو. جو لوگ تمہارے درمیان میں آ کر مجلس کو کمزور کرنا چاہتے ہیں پہچانو ان کو. مسلمانوں کیا تم کو یاد نہیں ہے مکہ مسجد تھا, یہی جمعہ تھا, رمضان تھا, سالار نے اپنے سر پر قرآن اٹھا کر کہا تھا کہ تباہ ہو جائے وہ شخص, اس کا خاندان تباہ ہو جائے جس نے مجھ پر جھوٹا الزام لگایا. آج وہی لوگ یہ بی جے پی کے جرم چھلے بن کر آ رہے ہیں, یہ نریندر مودی کے ایجنٹ بن کر آ رہے ہیں. جو پرسوں کا اتحاد جس میں سے 60 سال کا لمبا سفر لگا, ہمارے بزرگوں کی قربانیاں, ماں اور بہنوں کی قربانیاں, ہزاروں لاکھوں لوگوں کی دعائیں, یہ لوگ اس کو کمزور کرنا چاہتے ہیں. پہچانا ان لوگوں کو جو مجلس پر الزام لگا رہے ہیں, یہ اصل میں RSS کے ایجنٹ بنتے ہیں. ان کا اصلی چہرہ چھوٹی بی جے پی ہے. تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں, اب آپ کا ہمارا کام یہ ہے کہ ہم اس ماہ مبارک میں جہاں پر ہم اپنے گناہوں سے توبہ کریں, اپنے ماں باپ زندہ ہیں تو ان کے لیے دعا کریں, اگر انتقال کر گئے تو ان کی مغفرت کے لیے دعا کریے. ہم فلسطین کے مجاہدین کے لیے دعا کریے, غزہ کے مجاہدین کے لیے دعا کریے, ہندوستان کے مسلمانوں کے لیے دعا کریے. ہندوستان اپنا وطن عزیز ہے, اس کی مضبوطی کے لیے دعا کریے, یہاں کی بھائی چارگی کو مضبوط کرنے کے لیے دعا کریے. اور یاد رکھو, مجلس کافر یا مسلمان یا اسلام کافر کے خلاف نہیں ہے, اسلام کفر کے خلاف. اسلام مشرک کے خلاف نہیں, شرک کے خلاف ہے. اسلام گناہگار کے خلاف نہیں ہے, اسلام گناہ کے خلاف ہے. اب آپ بولیں گے مثال دو, شیر خدا احد کا میدان, ایک کافر کے سینے پر بیٹھے, اور اچانک شیر خدا امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر, اسد اللہ غالب پر تھوکتا ہے. شیر خدا اٹھ جاتے, وہ پکارتے علی میرے کو مار دو. بولے نہیں, اگر اب تجھے ماروں گا تو اپنی نفس کے لیے ماروں گا, جب پہلے مار رہا تھا تو اسلام کے لیے مار رہا. وہ چیخ مارتا,
اور بولتا ہے کہ میں آج سے اپنے کفر کو چھوڑ رہا ہوں اور اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ پڑھتا ہے. تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اگر ہماری صفوں میں کوئی نوجوان بچے گناہ کرتے ہیں، میرے بھائی ان کی اس حرکت سے نفرت کرو، ان سے نفرت مت کرو. یہ جو ویڈیو بناتے مت کرو، سمجھاؤ بچی کو، تو اپنی بہن سمجھو، اپنی بیٹی سمجھو. کوئی شراب پی رہا تو اس کے گھر کو جاؤ، اس کو بٹھاؤ اور سمجھاؤ. اور جس کو اللہ نے دولت دی، قرآن میں اللہ بولا جو میں نے دیا، جو میں نے تم کو دیا ہے، اپنی دولت کو استعمال کرو. جو طاقتور ہے اپنی طاقت کو استعمال کرو کمزوروں کے لیے، چاہے کسی مذہب کا. تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، متحد رہیے. حیدرآباد کی پارلیمنٹ کی سیٹ آپ کی آواز ہے. حیدرآباد کی پارلیمنٹ کی سیٹ آپ کے اتحاد کی نشانی ہے. حیدرآباد کی پارلیمنٹ کی سیٹ آپ کے بزرگوں کی قربانیوں کی نشانی ہے. حیدرآباد کی پارلیمنٹ کی سیٹ ہو یا اورنگ آباد ہو یا کشن گنج ہو یا کسی اور جگہ سے مجلس اگر لڑے گی، آپ کو دعا کرنا ہے اور مجلس کو کامیاب کرنا ہے. اپنی دعاؤں میں آپ مجلس کے لیے دعا کریے. اپنے خاص دعاؤں میں احمد پاشا قادری کی صحت کے لیے دعا کریے. میرے بھائی، اس جماعت پر اللہ کا بہت بڑا کرم ہے کہ اللہ نے ایسے عظیم رہنماؤں سے، لیڈروں سے ہم کو نوازا. اللہ آپ تمام کو سلامت رکھے. اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ طفیل میں ہم تمام کو رمضان کی برکتیں عطا فرمائے.